بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم میں یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورہ عبس اس کا پارٹ 7 جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 12 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کے صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 8 سے 10 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ قرآن کو صحیح تجویز کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے قرآن کو ہم صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تاکہ ان کے معانی کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم لفظ کو صحیح مخرج کے ساتھ نہ پڑھیں جس کی وجہ سے اس کے معنی ہی تبدیل ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہم ثواب حاصل کریں اور الٹا ہم گناہ کما بیٹھیں۔ تو اس وجہ سے تجوید کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ پہلے سے قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت ہی مفید ہیں، لیکن اگر آپ پہلے سے قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے اور نئے سرے سے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر یہ شوق اور جذبہ بھی باقی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں اور سیکھنا بھی چاہیے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ آپ اسی چینل پر پورے قرآن کو صحیح تجویز کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ پورا نورانی قاعدہ اسی چینل کے اوپر لفظ بہ لفظ، لائن بہ لائن موجود ہے۔ آپ اس کو سیکھ کر وزٹ کیجئے چینل کا، اس کو سیکھیے اور سیکھ کر قرآن کو صحیح تجویز کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ پھر بھی کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو بندہ ناچیز حاضر ہے آپ کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کی فیملی، آپ کے دوستوں، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بھی اگر آن لائن قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہو تو الحمدللہ اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں، اور پہلے سے بھی ہماری کلاسز جاری ہیں۔ آپ بھی اگر ہماری کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ قرآن کو صحیح تجویز کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس آیت نمبر 12۔ فمن شاء ذکرہ۔ فمن، فا کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، اور اسی میم کے اوپر جو زبر ہے ہم اس کو ملائیں گے نون کے ساتھ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نون ساکن ہے، یہ سکون کی علامت ہے۔ یہ اس کو جزم بھی بولتے ہیں، اس کا ایک نام جزم بھی ہے، اس کا ایک نام سکون بھی ہے۔ جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو ساکن بولتے ہیں۔ اب نون کے اوپر ہے تو نون ساکن ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کہ جو بھی حرف ساکن ہو، صرف یہیں پر نہیں بلکہ پورے قرآن کے اندر جہاں بھی ساکن حرف آ جائے تو پچھلے حرف کو، جو حرکت والا حرف ہوتا ہے، اس کو ساکن حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر حرکت والا، اس سے پہلے جو حرف ہے وہ میم ہے، ساتھ والا، تو میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ ساکن حرف کبھی بھی خود بخود نہیں پڑھا جا سکتا، ابتداء نہیں پڑھ سکتے اس کو جب تک کہ پچھلے حرف کو ساتھ نہ ملا لیا جائے، تو اس وجہ سے میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنی ہے کہ عام طور پر نون ساکن جہاں آ جائے تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں کہ اس حرف کی آواز کو ناک کے اندر ایک الف کے برابر لے کر جانا غنہ کہلاتا ہے، لیکن یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر ہم اخفاء کریں گے۔ غنہ اور اخفاء کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، اگرچہ غنہ اور اخفاء کے اندر دونوں کے اندر یہی بات مشترک ہے اور ایک جیسی بات ہے کہ اس حرف کی آواز کو ناک کے اندر لے کر جاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی آگے جو فرق آتا ہے وہ یہ ہے کہ غنہ کے اندر اس حرف کی آواز کو ناک کے اندر لے جا کر واضح کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ یہ فلانا حرف ادا کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر غنہ کر لیں تو ہم اس کو پڑھیں گے فمن۔ فمن، دیکھیں نون کی آواز بالکل ناک کے اندر جا رہی ہے اور ٹھہر رہی ہے، اور اس کے اندر ہم واضح کر رہے ہیں کہ یہ نون کی آواز ہے۔ لیکن اخفاء کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی آواز کو ناک کے اندر چھپانا ہوتا ہے۔ اخفاء کے اندر جو جس پر بھی اخفاء کیا جا رہا ہے، اخفاء کا معنی ہی چھپانے کے ہیں، مخفی، اسی سے مخفی بات جو ہم بولتے ہیں ہم روٹین میں۔ تو بہرحال تو یہ نون ہم اس کو، یہ حروف اس پر ہم نے اخفاء کرنا ہے، اس کی آواز کو ہم ناک کے اندر لے کر تو جائیں گے لیکن چھپائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے آگے شین ہے۔ شین ان 15 حروف میں سے ہے جو حروف اخفاء کہلاتے ہیں۔ 15 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جاتا ہے تو وہاں پر اخفاء کیا جاتا ہے، غنہ نہیں کیا جاتا۔ جیسے یہاں پر شین آ گیا تو ہم یہاں پر بجائے غنے کی اخفاء کریں گے۔ اب اخفاء کیا ہے؟
فمن، دیکھیں نون کی آواز واضح نہیں کر رہے، نا کے اندر تو لے کر جا رہے لیکن کلیئر نہیں کر رہے ہم اس کو، اسی کو اخفاء کہا جاتا ہے۔ فمن شاء، شین کا الف اس پر مد، اور یہ سب سے بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر ہم نے شین کو لمبا کرنا ہے۔ شاء ذکرہ، ذاکا، ذال اور زا، اس کے اندر فرق ضروری ہے، یا ثا کی طرح اس کو ہم نے نرم کر کے پڑھنا ہے۔ ذاکر، ذاکر اگر پڑھیں تو غلط ہو جائے گا، معنی ہی تبدیل ہو جائیں گے لفظ کے، تو اس وجہ سے جیسے شروع کے اندر میں نے بتایا کہ مخرج کا خیال کرنا ہے کہ کس حرف کو کس طرح ہم نے ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی کے اندر ہماری زبان کہاں لگنی چاہیے، ہمارے ہونٹوں کی حالت کیا ہونی چاہیے، ہمارے منہ کے اندرونی حصے کی کیا حالت ہونی چاہیے، کہاں کہاں لگنا چاہیے کہاں نہیں، تو وہ سارے طریقے اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہم نے لفظ کو کس مخرج سے ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال ذا کا مخرج کیا ہے کہ ہم نے اس کو نرم کر کے ثا کی طرح، جس طرح ہم نرم کر کے ثا کو ادا کرتے ہیں اس طرح۔ ذکر، کاف بریک ہے اور را کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر جو بھی حرکت آ جائے، ویسے را موٹے حروف میں سے ہے نہیں مستقل، لیکن جب اس کے اوپر زبر اور پیش، یعنی جب بھی اوپر کی طرف اس کی حرکتیں ہوں تو پھر را موٹا پڑا جاتا ہے، اور جب را کے نیچے حرکت آ جائے کوئی، یعنی زیر وغیرہ آ جائے تو پھر را کو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر زبر ہے اس وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے۔ ذکرہ، ہا کے اوپر الٹا پیش، 3 حرکتیں ہوتی ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، جس حرف کے اوپر نیچے آ جائے اس حرف کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم ہا کو لمبا کریں گے جب بنا وقف کے ہم پڑھیں گے ذکرہ۔ اب کیونکہ یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیت کی نشانی بنی ہوئی ہے، آیت نمبر 12 کی، اس کے اوپر میم ہے چھوٹی سی، اور ادھر لکھا ہوا ہے وقف لازم سائڈ پر۔ جہاں پر بھی آیت کے درمیان میں یا آیت پوری ہونے پر یہ والی علامت اور نشانی لگی ہوئی ہو تو وہاں پر رکنا ضروری ہوتا ہے، اگر نہیں رکیں گے تو ایک جو اصول ہیں قرآن کے پڑھنے کی اس کے خلاف ورزی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم سڑک پر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک ریڈ جو بتی ہے وہ آن ہو جاتی ہے تو ہم فوراً جو بریک لگا دیتے ہیں، اگر نہیں رکیں گے تو جو اصول و ضوابط اور قانون ہیں جو ہماری ٹریفک کے، اس کے ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم پر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی قرآن کے اندر اصول و ضوابط ہیں، اگر ہم ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں گناہ ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر میم اور وقف لازم رکنا ضروری ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر ضرور رکیں گے۔ جیسے ہی ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ذکرہ، جیسے میں نے شروع کے اندر بتایا، اب وقف کی حالت میں ہم اس کو تبدیل کریں گے کہ اس ہا کو ہم ساکن کر دیں گے، اور یہی اصول ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے جب اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش اگر آ جائے آخر میں تو اس حرف کو ساکن کر دیا جائے، اور اوپر نیچے جو بھی حرکت ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس وجہ سے ہم اس کی کھڑی پیش الٹا پیش کو ختم کر دیں گے اور اس کو ساکن کر دیں گے، ذکرہ سے ہو جائے گا ذکرہ، ذکرہ پوری ہے۔ فمن شاء ذکرہ، آیت نمبر 13، فی صحف مکرمہ، فی فاضر یا فی، فا کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا ساکن ہے اور اسی کے ساتھ فا کو لمبا کریں گے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یا مدہ ہے، 3 حروف ہیں، حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، جس حرف کے آگے آ جائیں، زبر زیر پیش والے حرف کے آگے آ جائیں تو پھر اس حرف کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ یا مدہ ہے، یا مدہ کی علامت اور نشانی کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر آ جائے یا مدہ کہلاتی ہے۔ پورے قرآن کے اندر جہاں بھی اگر آپ پوری ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں حروف مدہ کی، الف واو اور یا کی، تو چینل پر مستقل ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یا مدہ کے بارے میں آپ نے سیکھ لیا کہ ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو، پچھلا حرف چاہے جو بھی ہو اس کے نیچے زیر کا ہونا ضروری ہے، تو یا مدہ کہلائے گی۔ ایسے حرف کو جس کے آگے یا ہوگی اس حرف کو لمبا کریں گے، اس وجہ سے فا کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فی صحف، فا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، میم مشدد ہے۔ شد کو پڑھنے کا جو اصول طریقہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں 2 اصول ذہن نشی کر لیں جہاں بھی شد آ جائے گی۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ شد والے حرف کو ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ مشدد حرف کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوگی اس کے ساتھ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے میم کو پڑھنا ہے، میم کو ہم ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ اور دوسری مرتبہ دوبارہ اس کے اوپر پیش ہے اس وقت، فا 2 زیر میم فیم، میم پیش مو، فیمو، صحو فیمو، تو میم کو 2 مرتبہ ہم نے پڑھا۔ مشدد حرف کو ہمیشہ سخت کر کے ہلکی سی آواز کو رو کر لفظ کے اوپر زور دے کر پڑھنے ہیں، فی صحف کر، اور یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے، میم مشدد جہاں بھی آ جائے وہاں پر غنہ ہوتا ہے، غنہ کہتے ہیں اس حرف کی آواز کو ناک کے اندر لے کر جانا۔
مقرر را کے اوپر بھی شد ہے، 2 مرتبہ را پڑھی جائے گی، سخت کر کے پڑھیں گے، پیچھے ابھی میں نے تفصیل بتائی آپ کو. مکرمتن، مکرمتن، آخر میں وقف کرنا ہے، تا آ گیا. اس کا جو طریقہ ہے وقف کا، تا اگر آخر میں آ جائے گھولتا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 تبدیلیاں کرنی ہے. ایک تو یہ کہ تا کو ہا سے بدلیں گے، اور دوسرا یہ کہ اس ہا کو ساکن کر دیں گے. جو ساکن والا تو عام طریقہ ہے کہ آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے، لیکن اگر آخر میں گھولتا آ جائے تو اس تا کو ہا سے بدلنا ضروری ہوتا ہے. تو مکرمتن سے ہو جائے گا مکرمہ پوری ہے. فی صحف مکرمہ. امید کرتا ہوں کہ یہ 2 آیات آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً ان 2 آیات مبارکہ کی روشنی کے اندر جو اصول و ضوابط بتائے گا ان کو بخوبی جان چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.